بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ سنیں گے جو قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں اس کو مچھلی نے کتنے دن اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر کتنی مچھلیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا اور کتنے دن پیٹ میں رکھنے کے بعد جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ سے باہر نکالا تو یونس علیہ السلام کا کیا حال تھا، اور پھر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے سمندر کے اندر کیا کچھ سنا اور کیا کچھ ملاحظہ کیا آپ نے، یہ ہم سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنا چاہا تو اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لو، لیکن نہ تو یونس کا گوشت کھانا ہے اور نہ ہی تم نے یونس کی کوئی ہڈی توڑنی ہے۔ دراصل معاملہ یہ، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، عرصہ دراز تبلیغ کی، لیکن قوم نہ سدھری۔ تو آپ قوم سے ناراض ہو کے کہہ لیں یا قوم سے اس طرح مایوس ہو کے کہ اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، آپ اپنی قوم سے نکل پڑے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اب ان پہ عذاب ہی آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا، اب اللہ کی طرف سے قوم پہ عذاب آنے لگا، یعنی عذاب کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ لیکن قوم جب اثرات کو انہوں نے محسوس کیا یا دیکھا تو قوم رونے لگی۔ یہاں تک یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے کہ انسان تو انسان چوپائے، یہاں تک کہ جانور، اونٹ، گائے، بکریاں سب اپنے اپنے بچوں کے ساتھ رو رہے تھے اور گریا کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آہو بکا کر رہے تھے۔ اس قدر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گریا کی، انسانوں نے، جانوروں نے، سب نے مل کے، کہ اللہ پاک کو ان پہ رحم آ گیا اور اللہ پاک نے ان کو عذاب سے نجات دے دی۔ اور یہ باقاعدہ قرآن میں سارا واقعہ بیان ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی ان سے پہلے بھی اس طرح ہم سے معافی مانگتا تو ہم اس کو معاف کر دیتے۔ بہرحال اللہ پاک نے قوم کو معاف کر دیا۔ اب یونس علیہ السلام جو ہیں ادھر جا کے سمندر میں کشتی پہ سوار ہوئے، باقی بھی کافی سواریاں کشتی پہ تھی۔ کشتی جب سمندر میں چلنے لگی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی کشتی۔ اب سب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھائی قرعہ اندازی کرو، قرعہ ڈالو کہ کس بندے کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے تاکہ اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے، دوسرے لوگ تو محفوظ رہیں۔ اب سب نے مشورے سے قرعہ ڈالا، قرعہ اندازی کی، پرچیاں ڈالی تو پرچی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی نکلی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یونس کے نام کی پرچی نکلی ہے تو کہنے لگے کہ نہیں، اس کو نہیں سمندر میں پھینکنا چاہیے، یعنی وہ احتراماً ان کو نہیں پھینک رہے تھے۔ کہنے لگے چلو دوبارہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، دوبارہ قرعہ اندازی کی تو پھر پرچی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی نکلی۔ پھر وہ کہنے لگے نہیں، ان کو نہیں سمندر میں پھینکنا، اس طرح کرو پھر قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ تیسری دفعہ بھی جب قرعہ اندازی کی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی پرچی نکلی۔ تو اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے یہ کروانا تھا اس طریقے سے معاملہ۔ اب یونس علیہ السلام سمندر میں اترے، یعنی آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو اللہ نے بہت بڑی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ تم یونس کو اپنے پیٹ میں لے لو۔ اب اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا تو اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ خبردار، میرے یونس کا نہ تو گوشت کھانا ہے اور نہ ہی یونس کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے۔ اب اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، جبکہ کچھ روایات میں ہے کہ جس مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لیا تھا، ایک اور بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو، جس مچھلی نے کھایا تھا اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے کھا لیا تھا۔ بہرحال اب وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کے تو سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اب یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سمندر کی گہرائیوں میں جا کے مچھلیوں کی تسبیح سنی کہ جو وہ اللہ کی تسبیحات کرتی تھی، میں نے کنکریوں کی تسبیح سنی جو وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں،
اور پھر یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ میری روح پرواز کر چکی، لیکن جب جسم کو حرکت دی تو زندہ سلامت، تو پھر یونس علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے۔ یہ قرآن پاک میں باقاعدہ آیت مبارک ہے جس میں پھر یونس علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیری ذات پاک ہے یا اللہ پاک میں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی یہ التجا سنی۔ اب یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح کی آواز فرشتے بھی سن رہے ہیں، اور فرشتے حیران ہو رہے ہیں کہ بڑی نحیف کمزور آواز آ رہی ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، پہچانا نہیں تم نے یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز میرے بندے یونس علیہ السلام کی ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ اچھا اس یونس کی جس کے صبح شام تمہاری بارگاہ میں نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مقبول دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، یہ وہ یونس ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں میرا بندہ یونس ہے۔ پھر فرشتوں نے بھی جب پتہ چلا کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تو فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ یونس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے۔ بہرحال اب یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یونس علیہ السلام صبح سے لے کے تو شام تک بس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ کو نکال دیا۔ دوسرا قول یہ کہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جبکہ چوتھا قول یہ ہے کہ 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں جو قرآن پاک میں بیان کیا نا کہ اندھیروں میں جب اس نے ہمیں پکارا، تو اندھیروں سے مراد یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک تو مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی میں چلے گئے، وہ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر جب رات چھائی رات کا اندھیرا، جبکہ اگر یہ قول بھی مانا جائے کہ دوسری مچھلی کے پیٹ میں مچھلی چلی گئی تو اس مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا۔ تو اس طرح مختلف اندھیروں میں ہوتے ہوئے جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی التجا سنی۔ پھر اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے سمندر سے باہر آ کے تو چٹیل میدان میں نکال دیا، یعنی خشکی میں زمین پہ آ کے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا۔ اب جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا تو یونس علیہ السلام کی کیا حالت ہو چکی تھی اس وقت، اور پھر یونس علیہ السلام کو اس حالت میں کس بیل کے ذریعے اللہ پاک نے حفاظت فراہم کی، اور کون سا جانور تھا جو یونس علیہ السلام کو اس وقت خوراک فراہم کرتا رہا، اور یونس علیہ السلام کی اس وقت کمزوری کی کیا حالت تھی، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی طرح کی آپ کو قرآن اور حدیث میں سے جو معلوماتی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ویڈیوز کی صورت میں رکھی جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کو معلومات بھی حاصل ہوں گی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔